السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کو ان کے رنگوں، ان کے حالت اور ان کے نسب کے اختلاف کے باوجود دینی بھائی بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن و سنت میں بار بار تاکید کے ساتھ صالحین کی صحبت اختیار کرنے، مجالس خیر میں بیٹھنے اور بری صحبت سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، تم مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں۔ دیکھیے صحیح ابی داؤد للالبانی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 4832۔ میرے بھائیو، یہ ہے اسلام کا تصور۔ محبت و دوستی، دوستوں کے عقائد و اعمال اور افکار و نظریات انسان پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، اس لیے دوست کے انتخاب سے پہلے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دیکھیے صحیح ابی داؤد للالبانی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 4833۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دل نشیں مثال کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برے ہم نشیں اور اچھے ساتھی کی مثال عطار اور لوہار سے کی ہے۔ اچھا ساتھی عطر فروش کی طرح ہے کہ یا تو وہ تمہیں عطر تحفتاً دے گا یا تم اس سے عطر خرید کرو گے، یا کم از کم تم اس کے پاس اس کی پاکیزہ خوشبو سے لطف اندوز ہوگے۔ برا ساتھی بھٹی میں دھوکنے والے کی طرح ہے، جو یا تو تمہارے بدن اور کپڑے کو جلا دے گا یا تم اس کی بدبو پاؤ گے۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 2110، صحیح مسلم حدیث نمبر 2628۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں بیٹھنے سے دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، اور صرف ایسی محفلوں اور جلسوں میں شریک اور حاضر ہونا چاہیے جن سے دین یا دنیا کی منفعت کی امید ہو۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری للعسقلانی رحمہ اللہ، جلد نمبر 4، حدیث صفحہ نمبر 324۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دوسروں کا اثر بہت جلد قبول کرتا ہے، اس لیے قرآن اور احادیث نبویہ میں اچھے انسان کی صحبت اور ان کی ہمنشینی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ محبت و تعلق قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔
سورہ کہف آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ پتھر منتقل کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھاؤ۔ دیکھیے روضۃ العقلاء صفحہ نمبر 100۔ اچھی صحبت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اچھی مجلس میں حاضر ہونا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ صحیحین کی لمبی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے راستوں میں گھومتے ہیں اور اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے بات چیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی نامراد نہیں رہتا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2689۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میرے بھائیو، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بات چیت ہوتی ہے۔ اور نیک صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی دنیاوی مقصد کی وجہ سے آ کر کے اگر بیٹھ گیا ہے تو ان نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت کی وجہ سے اس شخص کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یعنی ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کسی ضرورت کی وجہ سے آیا تھا اور اس مجلس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اچھی صحبت کا فائدہ۔ اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے کہ اچھی صحبت کا فائدہ کتنا عظیم ہے اور اس کا انجام کتنا اچھا ہے۔ اچھی صحبت کا پھل نیک لوگوں کی محبت ہے اور ان کی محبت ان کے ساتھ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نعمتوں میں شامل ہونے کا سبب ہے۔ صحیحین کی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان سے مل نہیں پاتا، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آدمی کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔ المرء مع من احب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 6170۔ بری صحبت کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے تو ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تو میں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین سے خوب درخواست کروں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کہنے لگے، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے اعراض کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے چچا پر مسلسل کلمہ لا الہ الا اللہ پیش کرتے رہے اور ابو طالب کے دونوں ساتھی اپنی وہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخری بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1272۔ یعنی میرے بھائیوں بری صحبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسوائی اور بری صحبت سے محفوظ رکھے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں
کہ اس بری صحبت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، ابو طالب کو بری صحبت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، یہاں تک کہ ان کے دونوں دوست ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہو گئے اور انہیں جہنم کے حوالے کر دیا۔ لہذا میرے بھائیو، بری صحبت سے بچو۔ فاسق اور شریر لوگوں کی صحبت آگ کا ٹکڑا ہے جو ٹیڑھے لوگوں کا پیچھا کرتا ہے، حسرتیں چھوڑتا ہے اور نافرمانی اور برائی پر جری کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ہے ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27-29 سے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے برے اور شک میں ڈالنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسا انسان متکبر ہوتا ہے اور اس کا مزاج چوروں والا ہوتا ہے۔ برے اور بدکار لوگوں کی طرح اچھی زندگی اور ان کی زبان کی شیرینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کبھی پانی کا منظر صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ نجس ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو بری صحبت کی مثال۔ آئیے ایک اچھی صحبت کی مثال سنتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دور فتن میں ہم اپنے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کردار آپ بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ہمارا خوف بڑھ جاتا اور ہم برے انجام کا خیال کرتے اور ہمارے لیے حالات بہت بگڑ جاتے تو ہم ان کے پاس چلے آتے، ہم صرف ان کا دیدار ہی کر لیتے اور صرف ان کی حوصلہ مندانہ باتیں سنتے تو ہمارے تمام خوف و خطر رفع ہو جاتے اور ان کے بجائے اطمینان، تقویت، اعتماد اور سکون حاصل ہو جاتا تھا۔ دیکھیے الوابل السیب صفحہ نمبر 97۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فتنے کے موقع پر ایک بدو نے نصیحت کیا تھا اور بدو نے یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگوں کے نمائندہ ہو، ان کے لیے بری خبر نہ بنو، آج تم لوگوں کے لیڈر ہو، لہذا وہ کام ہرگز نہ کرنا جس کا یہ اہل اقتدار تمہیں حکم دے رہے ہیں، ورنہ تم ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ آخرت کے دن اٹھاؤ گے۔ اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو اس مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، کیونکہ تمہارے اور جنت کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ صرف تمہارا قتل ہی کیا جانا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اعرابی کے ان کلمات نے مجھے اتنی قوت بخش دی کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب میں ان کے حکم کی تعمیل ہرگز نہیں کروں گا۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بری صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔